آپ کا دل کرے کہ بارش ہو جائے تو بارش برسنی شروع ہو جائے، پھر کچھ دیر کے بعد آپ کا دل چاہے کہ یہ بادل چھٹ جائیں اور چمکتی ہوئی دھوپ نکل آئے، کچھ دیر کے بعد آپ یہ چاہ رہے ہوں کہ تیز ٹھنڈی ہوا چلنی شروع ہو جائے، یا پھر آپ کہیں پیدل چل کے جا رہے ہوں اور آپ کا دل کرے کہ بادل سایہ بن کے آپ کے سر کے اوپر آ جائیں اور آپ یوں چھاؤں میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں، تو یہ سب کہیں گے کہ یہ وشفل تھنکنگ ہے، انسانی تاریخ میں انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس میں کچھ اسی طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ آپ نے سوچا کہ پاکستان کے اندر جو ڈرامہ حکومتی سطح پر چل رہا ہے اور جس طرح سے اس ملک کو چلایا جا رہا ہے، یہاں جو چیزیں جس طرح سے پیش کی جا رہی ہیں یا جیسے وہ سامنے آ رہی ہیں یا جس طرح سے اس کو ایک نیچرل سیکوینس دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا جیسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو خود بخود ہو رہا ہے، اس میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں، تو کیا ہے ایسا ہی ہے؟ جی ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ہر چیز کسی نہ کسی چیز سے جڑی ہوئی ہے، اور ایک کے بعد جو دوسری ہمارے پاس انفارمیشن پہنچتی ہے یا ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ جو آتی ہے وہ کہیں نہ کہیں پچھلی سے کچھ حد تک نہیں بلکہ کافی حد تک جڑی ہوتی ہے۔ ابھی لیکس کا دور چل رہا ہے، کچھ عرصہ پہلے، کچھ 4-5 مہینے پہلے ویڈیو لیکس کا بہت چرچا تھا کہ کسی صاحب کی یعنی عمران خان صاحب کی ایسی نازیبا ویڈیو مارکیٹ میں آنے والی ہے کہ جس سے سب توبہ توبہ کر اٹھیں گے۔ خیر کرتے کرتے اطلاعات یہ ہیں کہ جو ویڈیو ان کی ہے وہ کچھ لوگوں نے دیکھی اور وہ کہتے ہیں کہ نہ تو دکھانے کے قابل ہے اور نہ ہی وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ یہ ان کے منہ سے، اور آج کل بھی ٹیلی ویژن پر کئی مذاکروں میں اس کا ذکر خیر یا ذکر بد سے بدتر ہو رہا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ کس کی ویڈیو ہے، اب آڈیو لیکس کا دور چل پڑا ہے۔ یہ کبھی پہلے بھی تھا جس میں کچھ آڈیو لیکس ہوئی تھیں، لیکن جو موجودہ ہیں وہ ایک سیکوینس کے ساتھ، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت، کوئی نہ کوئی عنصر، کوئی نہ کوئی شخص، کوئی نہ کوئی باڈی، کوئی ایسا گروہ یا کم یا زیادہ لوگ جس میں ہو سکتے ہیں، وہ انوالو لازمی ہیں۔ اب پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو لیکس ڈسکس ہو رہی ہیں اس کے پولیٹیکل فائدے اور نقصانات۔ جو شہباز شریف اینڈ کمپنی کی آڈیوز لیک ہوئی ہیں اس میں ان کو کوئی نقصان نہیں ہے، وہ تو کہہ رہی ہیں ہم نے تو کوئی غیر قانونی ہماری گفتگو نہیں ہے، جس نے بھی لیکس یہ کی ہیں اس کا بھلا کہ اس نے ہماری گفتگو کو دوسروں تک پہنچایا ہے، جس میں ہم کوئی ایسا غیر قانونی کام نہیں کر رہے ہیں جو کہ آئین اور قانون سے ہٹ کر ہو یا اس سے بالا تر ہو۔ لیکن اس کے کچھ دنوں کے بعد یعنی پرسوں ہی عمران خان صاحب کی لیکس آ گئیں، جس میں وہ اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی اپنے پرنسپل سیکرٹری سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہے وہ تھوڑی مختلف نوعیت کی ہے، اس کے اندر کئی طرح کی ایسی باتیں ہیں جو قابل غور ہیں، لیکن میں اس گفتگو کے کانٹینٹ پر آپ سے کچھ شیئر نہیں کر رہا، بلکہ گفتگو کے اندر ایک اور بہت امپورٹنٹ اینگل ہے جو آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ آپ اس پر اپنی رائے بھی دیں کمنٹ میں، اپنا یعنی دوست احباب میں یا جہاں بھی آپ بات کرتے ہیں وہاں اس پر یہ بات ضرور کریں کہ سرکاری ملازم جو کہ وزیر اعظم کا پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے تنخواہ لیتا ہے، یعنی اس کی سیلری فیڈرل گورنمنٹ کے جو کہہ لیں کہ کھاتے ہیں ان میں سے اس کو ادا کی جاتی ہے۔ اس کو جو پرکس اینڈ پریویلیجز ملنے ہیں وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے اکاؤنٹ سے اس کو ٹرانسفر ہونے ہیں۔ جب اس کی ریٹائرمنٹ ہو جانی ہے تو وہ بھی وفاقی حکومت کے جو اکاؤنٹس ہیں اس میں سے اس کو تمام ادائیگیاں ہونی، یعنی وہ کسی کا ذاتی ملازم نہیں ہے۔ لیکن
آپ دیکھیے کہ اعظم خان جو کہ عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب یہ جو سائفر جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں اس کی ہم سٹوری بناتے ہیں۔ تو مجرم کون ہے؟ جو رستہ دکھا رہا ہے۔ دیکھیں عمران خان اس سے ایگری کرے یا ڈس ایگری کرے وہ بات کی بات ہے۔ سرکاری ملازم کے بارے میں حضرت قائد اعظم نے 1947 میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ آپ سرکار کی مشینری ہیں، آپ نے سرکار کے تمام کام دیانتداری اور تندہی سے انجام دینے ہیں۔ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو کہ آئین اور قانون سے ہٹ کر۔ عمران خان صاحب وزیر اعظم ضرور تھے، اعظم خان صاحب جو بتا رہے ہیں وہ آئین اور قانون سے ہٹ کر ایک ایسا راستہ بتا رہے ہیں جو پاکستان کی تباہی کا راستہ۔ یہ سرکاری ملازم کیا بتا رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب آپ فکر ہی نہ کریں، ہم جو سائفر آیا ہے اس کی لینگویج کیونکہ پارلیمانی وہ کیا ہوتی ہے جو ڈپلومیٹک لینگویج ہے یا جو ہمارے فارن مشنز کے ایک خاص کوڈڈ ایکسپریشنز ہوتے ہیں اس کے تحت ہے۔ تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب نہیں بلکہ یہ سہیل صاحب جو ہے وہ پڑھیں گے جو کہ فارن سیکرٹری ہیں۔ تو ہم 3 لوگ جو ہے وہ اس کی تشریح بھی کریں گے، اس پر تبادلہ خیال بھی کریں گے، تو اس کی جو رداد ہوگی وہ ہم اپنے الفاظ میں خود لکھیں گے۔ جیسے پلیٹو نے کہا تھا کہ یہ جو یونیورس ہے ہمارا یہ ٹوائس اوے فرام ریئلٹی ہے، یعنی ایک اللہ کے پاس خیال ہے، پھر اس خیال کو اس دنیا کی شیپ دی گئی، پھر اس دنیا کو ہم نے دیکھا تو پھر ہم جو سوچتے ہیں وہ وی آر ٹوائس اوے فرام ریئلٹی۔ تو یہ عمران خان صاحب کا بھی یہی عالم ہے کہ یہ ٹوائس اوے فرام ریئل سائفر ہو گئے، کہ یہ خود روداد لکھ رہے ہیں اور اعظم خان صاحب اس کا مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ کانسپریسی ہم اس طرح سے کریں گے کہ ہم خود روداد لکھیں گے اور کہیں گے یہ امریکہ کی سازش ہے۔ تو عمران خان صاحب سے گوشی میں کہتے ہاں امریکہ کا ذکر نہیں کرنا۔ بھائی عمران خان صاحب ایگری کریں نہ کریں کہ امریکہ کا ذکر کرو نہ کرو، قطع نظر اس سے جو سرکاری ملازم ہے یہ سب اس کا فالٹ ہے۔ اگر سرکاری ملازم کہے کہ عمران خان صاحب آپ وزیر اعظم ہیں لیکن میں اس میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے اور میں پاکستان کا ملازم ہوں، لہٰذا جو حق اور سچ کی بات ہے میں اس کے ساتھ آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن یہ جھوٹ اور فراڈ والا کام جو ہے نا میں یہ نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ اعظم خان خود بنفس نفیس پورا پلان کانسپریسی بتا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب فوجی جرنیلوں کو اقتدار کے لیے بلایا جاتا ہے چند میرے آجا تینوں اکھیاں اڈیک دیاں، تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ یہ سرکاری ملازم ہیں جو رستے دکھاتے ہیں، کام انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ ان کو گاڑی چاہیے، ان کو پیٹرول چاہیے، ان کو رہائش چاہیے، ان کو پیسے چاہیے، ان کو پرکس اینڈ پریویلیجز چاہیے، میڈیکل الاؤنس چاہیے، ان کو بلا بلا بہت ساری چیزیں چاہیے، لیکن انہوں نے پاکستان کے لیے کام نہیں کرنا۔ یہ اس وزیر اعظم کے، اس فوجی جنرل کے یہ بالکل جناب سرونٹ ہو جائیں گے اور اس سے بڑھ کر اس کے وفادار ہوں گے۔ یعنی وہ خود اندر سوچتے گا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ کہتے ہیں نہیں سر کوئی بات نہیں آپ تو کر گزری۔ تو یہ اعظم خان نے سارا پلان تیار کیا، لیکن میں آپ کو پاکستانی میرے دوستوں بھائیوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اعظم خان صاف بچ جائے گا، اس کے اوپر کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ کہیں گے عمران خان نہ کرتا نا، بھائی جو گناہ کا رستہ دکھاتا ہے اس کا کوئی رول نہیں، جس نے گناہ کیا اس نے تو کر لیا، اس کو تو اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن جس نے گناہ کا پہلے رستہ دکھایا اگر وہ سائٹ پر کھڑا ہو جائے اور کہے نہ گناہ کروں گا، نہ گناہ کرنے میں آپ کا ساتھ دوں گا، تو گناہ ہو سکتا ہے، یقینی طور پر نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ فارن سیکرٹری سہیل احمد صاحب، جو سہیل محمود صاحب جو بھی ان کا نام پورا ہے لیکن سہیل ڈیفینیٹلی ہے، پھر وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو سائفر کی لینگویج کی ٹرانسلیشن آپ کر رہے ہیں جس پر آپ
منٹس کے اوپر. منٹس کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایک میٹنگ کی پوری کروائی ہوتی ہے، اتنے بجے شروع ہوئی، فلاں نے یہ پڑھا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا وہ مطلب ہے، اور اینڈ پر سب سے سگنیچر لے لی کہ یہی باتیں ہوئیں. تو پھر وہ سرکاری ملازم جو کہ فارن آفس کا سیکرٹری ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. وہ کہتے ہیں نا یہاں پاکستان میں کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں. تو جناب یہ دو تو سرکاری ملازم ننگے ہو گئے اس اعتبار سے کہ انہوں نے سب گند سامنے رکھ دیا کہ جناب ادھر بھی منہ ماریے، ادھر بھی منہ مار لیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم نے منٹس بنانے ہیں، ہم بنا کے اس پہ سائن کر کے مور لگا کے دیں گے. پھر شاہ محمود قریشی بھی اس میں شامل ہو گئے. تو عمران خان صاحب تو پہلے جو ہے وہ کہہ رہے تھے امریکہ کا نام نہیں لینا. تو یہ سارے کے سارے چاروں کے چاروں شامل ہیں. لیکن ہمیں غصہ کس پر؟ عمران خان پر. بہت سارے سیاستدان غصہ نکالیں بھی، ضرور نکالیے، عمران خان کی غلطی ہے، اس کو ایگری نہیں کرنا چاہیے تھا. اسے کہنا چاہیے تھا کہ اعظم خان تم نے کیا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی بات کی ہے، میں تیرے سے ایگری نہیں کرتا ہوں اور میں کل تجھے ٹرانسفر کروں. لیکن اگر عمران خان نے یہ نہیں کیا تو اس کا پولیٹیکل فال آؤٹ ان پر جائے گا. لیکن جس سرکاری ملازم نے پاکستان کے ساتھ یہ ساری غداری تو کم ہے، غداری سے زیادہ کام کیا، کیونکہ پاکستان کی سیکیورٹی، اسلامک ایٹمی ریاست، اس کا وزیر اعظم اس کے دفتر میں اس کا پرسنل سیکرٹری یہ بکواسات کر رہا ہے. تو جرنیلوں کو یہ رستے دکھاتے ہیں. پھر وہ جج جو سپریم کورٹ میں بیٹھتے ہیں وہ بھی جرنیلوں سے کہتے ہیں ہاں ہاں آپ آجیے، ایم پی سی او کے تحت حلف لیتے ہیں، آپ آئین میں تبدیلی کر لیں، آپ ملک میں یہ کر لیں، اسمبلیاں آپ توڑ رہے ہیں، یہ تو بالکل آپ صحیح قانونی کام کر رہے ہیں. تو وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. ان کو کبھی کسی نے کہا ہے کہ یہ فلاں جج نے کیا، اس جج کو باہر نکالو، اس کا جو ہے نا وہ حساب کیا جائے. کیونکہ سیاستدان ایزی ٹارگیٹ ہے نا، اس کے اوپر ساری گفتگو کر سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ جتنے لوگ جو ہے وہ میڈیا میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اعظم خان نے یہ کیا اس کیس میں، جبکہ اس سے پچھلے کیسز میں جو سرکاری ملازم چلتے رہے، جیسے قدرت اللہ شہاب نامہ لکھا، بڑے نیک، بڑے واہ، اشفاق احمد اس کی تعریفیں، بانو قدسی اس کی تعریفیں، سارا کچھ، تو وہ سرو کس جرنل کو کرتا ہے؟ اس سے یہ نہیں کوئی پوچھے گا کہ تم نے سرو ہی کیوں کیا. تم کہتے ہیں ہینڈز اپ، سوری آپ قانون اور آئین کے تحت پاکستان کے حکمران نہیں ہو سکتے، میں آپ کو سرو ہی نہیں کروں گا، میں گھر جاؤں. لیکن نہیں، وہ روداد خان وہ کس کو سرو کرتا رہا. عمران خان کے جلسے میں روزانہ ٹی وی پر بیٹھ کے یہ ڈاکٹر شاہد مسعود اس سے کہتے روداد خان صاحب آپ کا کیا خیال ہے، پھر وہ اپنا فلسفہ جھاڑے گا. لیکن پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ سب گندے رستے لوگوں کو دکھاتے. اب اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے وہی ہیں جو 75 سال سے اس ملک میں حکومتیں لاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، گراتے ہیں. وہ سب اس کے پیچھے ہیں. وہ اپنی ایک ترتیب سے پہلے شہباز شریف کی ویڈیو لیک کی، آڈیو لیک کی، اب عمران خان کی کل کسی اور کی کریں گے. وہ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کریں گے. وہ نتائج اس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ کہیں پہ نگاہیں، کہیں پہ نشانہ. یعنی عمران خان کو سامنے رکھا ہوا، عمران خان جو مرضی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو کچھ نہیں کہا. عدالتوں کے خلاف عمران خان بولے، فائدہ اس کو عدالتوں سے ملنا. تو ذرا سوچئے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا کیا لفظ نہیں استعمال کیے، لیکن اصل میں نشانہ کیا ہے کہ یہ نواز شریف نے رستہ کھولا تھا، اس نے یہ گفتگو کی تھی، لہٰذا نواز شریف کو باہر صورت ہم نے قابو کرنا. اسحاق ڈار کو بلا لیا. یہ وہ طوطا ہے جس میں نواز شریف کی جان. اب اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ مقصد اس تمام ایکٹیویٹی کا یہ ہے کہ وہ بایاں دکھاتے رہیں، ہائے میں تو بہت مظلوم ہوں، اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف، عدلیہ میرے خلاف. دکھائے بایاں، مارے ہاتھ یا مکہ یا گسن دائیں. انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے نواز شریف کو بلانا ہے اور پھر اپنی بات سے انہوں نے پھر جانا ہے کہ نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو جیسے اسحاق ڈار کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک میں وزیر اعظم کے طیارے سے گیا، وزیر اعظم کے طیارے سے واپس آیا، یہ کیا مذاق چل رہا ہے. تو ہر کوئی عمران خان کی اس بات پر تو اسے چلے. تو آج کی ولاگ میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا کہ سب سے بڑا مجرم
प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ इमरान खान आज़म खान है, फिर वो सुहेल फॉरेन सेक्रेटरी है, फिर शाह महमूद कुरैशी, फिर इमरान खान। क्योंकि जब गुनाह में ये तीन लोग आगे आगे थे तो चौथा इमरान खान भी उनके साथ शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि हम इनकी छतरी के नीचे कर रहे हैं, इमरान खान ने कहा मैं सरकारी मुलाजमों की छतरी ब्यूरोक्रेटिक रिकॉर्ड में, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के तमाम रिकॉर्ड होते हैं ना, उनकी बुक कीपिंग होती है दफ्तर की, कौन आया, किधर आया, क्या बात हुई, कैसी हुई, पहला स्टेप क्या, दूसरा क्या, तो वो सारे का सारा जो है वो उन्होंने किया। लेकिन ये सब एस्टेब्लिशमेंट बच जाएगी, जजेस बच जाएंगे, ये सारे प्लान गंद बनाने वाले सब बच जाएंगे। कितने मार्शल लॉ लगे, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जितने लोगों ने उन मार्शल लॉ डिक्टेटर्स को हेल्प की उनमें से किसी को नहीं पकड़ा गया। गुफ्तगू क्या कहते हैं, फलां जनरल को पकड़ लें, भाई जो मौजूद हैं सरकार के मुलाजिम उनसे तो कहना आपने कैसे सर्व किया, लेकिन उधर कोई नहीं जाएगा। क्यों? क्यों नवाज शरीफ जैसे जिसको ये एस्टेब्लिशमेंट लेकर आए, तो ये कैसे हो सकता है कि लाने वालों के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ काम कर ले या इमरान खान कर ले, क्योंकि इमरान खान को भी तो वही लाए। तो ये सारी इस तरह की खिचड़ी पकी हुई। बड़े मुजरम अलबत्ता सरकारी मुलाजिम होते हैं, जजेस होते हैं, और फिर पॉलिटिशियंस आते हैं। जर्नैल जो हैं वो क्योंकि स्टिक उनके पास होती है, बंदूक भी उनके पास होती है, वो कहती हैं हमारे से बड़ा कोई झारा हो सकता है, हमारे से बड़ा कोई पहलवान हो सकता है। तो उनको रास्ते दिखाने वाले ये हैं, अगर उनके साथ तावन करना छोड़ दें तो वो कैसे इक़्तिदार पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उनके मुंह पर भी खून लगा हुआ, उनका जब दिल चाहता है अजीज़ हम वतनों करते हैं। हालांकि जो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को कहते हैं ये फिर लुटेरा आ गया, ये लूट खसूट करके फिर निकल जाएगा, जैसे परवेज़ मुशर्रफ निकल गए। सऊदी अरेबिया से महल्लात ले लिए, ये तो मुझे लेक्चर से पैसे मिलते हैं। भाई आपका फूफी का पुत्र है सऊदी बादशाह, जिसने आपको बरतानिया में इतनी बड़ी जो है वो जायदाद तोहफे में दे दी, या जो आपको वो डॉलर्स मिलते रहे, वो सारे आपके रिश्तेदार थे। अगर आप जर्नल ना होते तो ये सारा कुछ काम आप कर लेते, या पाकिस्तान के ऊपर आइन को तोड़ के कब्ज़ा ना करते तो ये सारा कुछ होता जो आपने किया। लेकिन उसका भी आपको क्या फ़ायदा। अपनी हालत देखिए, अपनी करतूत और कारनामे देखिए, और अपने अंजाम को देखिए। लेकिन हम इंसान बेशक खसारे में, वो अपना सौदा और अपने लिए कुआं खुद खोदता है। इस्लाम की तो यही टीचिंग है। तो देखने की ज़रूरत है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। कैफ सूरत हाल इंटरेस्टिंग है, देखते हैं अगले कुछ दिनों में नई लीक्स क्या आती हैं। कल फ्राइडे है, कह रहे हैं कि लीक्स के ऊपर कंट्रोल किया जाए। अगर कल लीक्स नहीं, मुझे लगता है कि कल लीक्स नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? कि ये अभी थोड़ा प्रेशर, थोड़ी सिनसनी, वो ड्रामा होता है ना जो मूवी में क्रिएट किया जाता है कि अभी ये होगा, अभी वो होगा, तो ये अभी इस तरह का है। कल आने वाली नहीं है, शायद कल भी कुछ लीक्स आ जाएं, कुछ और ऑडियोज़ आ जाएं, लेकिन जो कुछ हवा चल रही है उसके मुताबिक लगता है कल कुछ नहीं है। आने वाले हफ्तों में आता रहेगा। बहरकैफ देखिए क्या होता है। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। जिन फ्रेंड ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं हूँ फ़ालिद मलिक, आप देख रहे थे सरकार। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।